اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا، اور یہ میرے آگے آگے چلے گا، لوگ پیدل چلیں گے، یہ اونٹنی پر، میں براق پر، میدان معاشر میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کر بلال اذان دے گا، اور کل قیامت کا انسان اس اذان کو سنے گا، اور جب وہ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت، اور جب وہ کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہر انسان کہے گا صدقت صدقت، تصدیق کریں۔ اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے جنتی جب پل صراط کو پار کر جائیں گے اور پار کر کے اتریں گے میدان جنت کی طرف، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 لہا 7 ابواب، اور جنت 8 دروازے ہیں۔ جب جہنمی جائیں گے جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے قریب جائیں گے ایک دم دروازے کھولیں گے، اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ جنتی جب جائیں گے حتی اذا جاؤوها، جب وہ جائیں گے آگے، وفتحت ابوابها، اکثر مفسرین نے اس کو واو حالیہ کہا ہے، لیکن صحیح بات ابن القیم نے کی ہے کہ واو للثمانیہ، ایک واو للثمانیہ ہوتا ہے، کہ یہ حالیہ نہیں ہے، یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ بند ہوں گے، کھلے نہیں ہوں گے، بند ہوں گے۔ مہمان آ چکے ہیں، دروازہ بند ہے، اور اپنے نبی کی ایک شان دکھانی ہے، ایک اعزاز دینا ہے، تو جنت کے دروازے بند ہیں، کیسے جائیں؟ ایک دم وہاں 2 چشمے نظر آتے ہیں، سارے جنتی اس ایک چشمے سے پانی پئیں گے، ایک سے وضو کریں گے، وضو کرنے سے چہرہ ہمیشہ پر نور، بڑھاپے کے آثار نہیں آئیں گے، پانی پینے سے سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ اب ہوں بھائی اندر کی میں جاوی، تو چلو بھائی ابا جی نال گل کریے، سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آنے کی بجائے اللہ بھلا دے گا۔ آدم علیہ السلام، ابانا استفتح لنا الباب، ابا جی بوا کھلواؤ، وہ کہیں گے ابا جی تو تنوں کڈیا ہے، وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، ابا جی نے تو تنوں کڈیا ہے، یہ گل کسی اور نال کرو، بتائیں گے نہیں کہ کس کے پاس جاؤ۔ پھر شیس، ادریس اور نوح اور ابراہیم اور اسماعیل، اور چلتے جاؤ علیہم السلام۔ ہر نبی جانتا ہے کہ دروازہ کھلے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، لیکن زبان پہ تالا بتاتے نہیں، لہذا چلتے 1.25 لاکھ نبیوں سے گزر کر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضور دروازہ کھلوائیں۔ اب اللہ ان سے بلوائے گا، وہ کہیں گے میں بھی پہلوں کی طرح ہی ہوں، کھلوا نہیں سکتا، لیکن میں تو دس سکنا کہ کھلواونا کہیں، کہا جی چلو یہی دسو تھکے پہ ہیں۔ وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، آئیے دروازہ وہاں سے کھلے گا اور کہیں نہیں سکتا، تو یہ سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، انت خاتم الانبیاء والمرسلین، انت حبیب اللہ، استفتح لنا الباب، تو آپ کہیں گے انا لہو، کہیں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تھکے پہ ہیں وہ کھلواؤ، آپ کہیں گے ہاں میں ہی کھلواؤں گا، پھر آپ سجدے میں جائیں گے، اللہ آپ پر تعریف کا الہام کرے گا، ایسی جو نہ پہلے کبھی کی، نہ پہلے کبھی کی، نہ بعد میں، تو پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطى اشفع تشفع نفدیک بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ، میرے حبیب سر اٹھا، مانگ دوں گا، سفارش کر قبول کروں گا، کہیں گے اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے آپ پہل کریں، تیرے ہاتھ سے کھلوانا ہے، تو جنت سے ایک دم ایک سواری آئے گی، جیسے ہیلی کاپٹر آتا ہے نا، ایسے ہیلی کاپٹر کی طرح آ کر میرے نبی کے سامنے بیٹھ جائے گی،
تو میرے نبی اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی جو رس اور لگام ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی۔ یہ نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی نہیں چلائیں گے، کوئی کوچوان آئے گا، کوئی ڈرائیور آئے گا، کوئی چلانے والا آئے گا، خود میرے نبی نہیں چلائیں گے، ورنہ رسی اوپر ہی کھڑی رہتی۔ اس اشارے نے سب کو یوں کر دیا، دیکھو بھائی کون آ رہا ہے، دیکھو بھائی کون آ رہے ہیں، یہاں تو ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ کس کو یہ شرف ملے گا؟ تو یہ اعلان ہوگا بلال کو پکڑا ہو رسی۔ بلال، قریش بھی رہ گئے تھے، سید بھی رہ گئے، تو وہ غلام زادہ بازی لے گیا، آپ نے کہا بلال میری سواری کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چل، اور میں جا کے ٹک 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 دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھول کر کہے گا یا رسول اللہ مرحبا بک وبمن معک، میں ہوں رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولن اقوم لأحد بعدک۔ یا رسول اللہ کا فرمان تھا کہ جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور تو نے خود اٹھ کے کھولنا ہے، بس یہ میری آخری دفعہ ہے، نہ پہلے کبھی اٹھاؤں نہ بعد میں کبھی اٹھوں گا کسی کے لیے، میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں اندر داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل، غریب، مالدار بھی آئیں گے، پیچھے آئیں گے۔ آپ نے پھر کہا انی لأعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا۔ میرا ایک امتی ہے، جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو 8 دروازے پکاریں گے، حضرت ادھر آئیے، حضرت ادھر آئیے، حضرت ادھر آئیے۔ جب کسی بزرگ کے لیے نہیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، ہر دروازہ ادھر آئیے۔ سلمان فارسی یوں کر کے پوچھیں گے، یوں کر کے، ایسے اٹھ کے پوچھا، سلمان فارسی ایسے ہو کر کہنے گے یا رسول اللہ من ھذا ان ھذا لمرتفع شان، کون ہے یہ اونچی شان والا؟ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، اس جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ قلت لمن ھذا قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقال لي انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ تو اتنا خوبصورت تھا محل کہ میں پوچھ بیٹھا یہ کس کا ہے؟ مجھے فرشتے نے کہا یہ قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ فرمانے لگے مجھے خیال آیا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا اندر تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور کھینچتے 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 یہاں سینے پہ رکھ لیا، پھر کہا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں راضی، میرا گھر پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم خاص ہوگا، میرے 2 خادم خاص ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن لقد ابتعت علی حتی خشیت علیک الہلاک، عبد الرحمن تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ تو ہلاک ہو گئے۔ تو وہ رونے لگے یا رسول اللہ میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے روک دیا۔